معزز ناظرین، آپ کا اپنا ساجد یزدانی آپ کا فلمی پروگرام لے کر حاضر ہے۔ جیسا کہ بتایا جاتا ہے، ایک زمانے میں ایک روایت بھی تھی کہ پنجاب میں خصوصاً لاہور کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 7 دن ہیں اور 8 میلے ہیں۔ بالکل یہی حال آج کل ہمارے ہاں ہے، چونکہ موسم جو بدل رہا ہے، رت بدل رہی ہے، بسنتی رنگ ہر طرف چھائے ہوئے ہیں، اسی لیے پچھلے دنوں بسنت نہایت دھوم دھام سے منائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی میلوں کا ٹھیلوں کا بھی اہتمام ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں روایت کے مطابق، پنجاب کی روایت کے مطابق جو میلے شروع ہو چکے ہیں، چونکہ یہ موسم بہار کے آغاز پر ہی ہوا کرتے ہیں۔ موسم چونکہ رت بدلتی ہے، بہت اچھا موسم ہوتا ہے، اور لوگ جو اس میں کپڑے پہننے میں بھی اچھا محسوس کرتے ہیں، پہناوے میں بھی اچھا محسوس کرتے ہیں، دکھاوے میں بھی، چل میلے ٹھیلوں میں جانے آنے کو، باغات میں گھومنے کو ترجیح ہے۔ یہی وجہ کہ ہمارے باغات میں آپ ریس کورس پارک چلے جائیں، وہاں پہ پھولوں کے میلے لگے ہوئے ہیں، ماڈل ٹاؤن پارک چلے جائیں، لارس گارڈن چلے جائیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں میلوں کی روایت جو قائم ہے، وہ اب یہ الحمرا میں ہونے والے روایتی میلے بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح گزشتہ دنوں یہاں پر ایک لٹریری فیسٹیول منعقد ہوا، یہ ہر سال منعقد ہوتا ہے، جس میں ہزاروں افراد شرکت کرتے ہیں۔ یہاں کتابوں کے اسٹال بھی لگتے ہیں اور بہت سے لوگ لیکچر بھی دیتے ہیں، ادب اور آرٹ کے بارے میں بات چیت بھی کی جاتی ہے، میوزیکل پروگرام بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح فیض امن میلے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ فیض امن میلہ بھی ہر سال روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، کیونکہ فیض احمد فیض بر صغیر کے ایک بہت بڑے شاعر تھے، ایک انقلابی دانشور، انقلابی شاعر، جن کا ہر سطوتی بولتا ہے۔ ان کی کتابیں ہر طرف پڑھی جاتی ہیں، جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ترجمے کے ساتھ بھی لوگوں نے انگلش میں بھی پڑھا اور دوسری زبانوں میں بھی فیض احمد فیض کو پڑھا، ان کی کام کی تعریف کی، کیونکہ انہوں نے انقلاب کو اجاگر کیا، غریب کی بات کی، عوام کی بات کی، وہ عوامی جو شاعر تھے۔ تو اس حوالے سے ان کے گیت، نظمیں، غزلیں بر صغیر میں ہر جگہ گائی جاتی ہیں۔ جہاں بھی انقلاب کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں پر فیض احمد فیض کی نظمیں اور غزلیں پڑھی جاتی ہیں۔ فیض احمد فیض ایک انقلابی شاعر تھے، اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ فیض امن میلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ لاہور میں 3 روزہ یہ جو فیض امن میلہ ہے، وہ الحمرا ہال میں شروع ہو رہا ہے، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو یہ میلے کی تقریبات منعقد ہوگی۔ 3 مختلف سیشن ہوں گے، جن میں مشاعرہ بھی ہوگا، جس میں بر صغیر کے تمام نامور شعراء حصہ لیں گے۔ اسی طرح بہت سے ادیب مختلف موضوعات پر اپنے مقالے پڑھیں گے، اور فیض احمد فیض پر بات کی جائے گی، ان کی شاعری پر بات کی جائے گی، ان کے نغموں پر بات کی جائے گی۔ بلکہ جو میوزیشین ہیں اور گلوکار ہیں، وہ ان کو گا کر خراج تحسین پیش کریں گے، چونکہ ان کی نظمیں، ان کی غزلیں جو ہیں وہ بے حد مقبول ہیں گانے والوں میں۔ ملکہ ترنم نور جہاں، فریدہ خانم، اقبال بانو، ان سب نے ماضی کی زبردست فنکار آئے ہیں، کلاسیکل گلوکار آئے ہیں، ان سب نے اس کو فیض احمد فیض کو گا کر شہرت حاصل کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مہدی حسن صاحب نے بھی گلوں میں رنگ بھرے جو گائی تھی، اور اس کے بعد پھر ان کا نام روشن ہو گیا اور بر صغیر میں ایک آواز بن کر وہ ابھرے۔ تو یہ بھی فیض احمد فیض کا ایک کرشمہ ہے کہ فیض کا کلام جن جن گلوکاروں نے گایا وہ امر ہو گئے، اور فیض صاحب کے ساتھ جو لوگ بھی رہے، وہ آج تک ان کا نام ہے اور مقام ہے۔ اور فیض صاحب کا کیوں نہ نام دیا جائے، چونکہ وہ انقلاب کی علامت ہے، وہ بر صغیر میں ایک صاف ستھرے انقلاب کی علامت ہے، غریب کے انقلاب کی علامت ہے، وہ سچائی کی علامت ہے۔ ان کے ہر سو تکریم کی جاتی ہے، جیسا کہ یاسر عرفات جو الفتح کے جو رہنما تھے، وہ بھی ان کی بڑی عزت کرتے تھے، بلکہ وہ جس زمانے میں یہ جلا وطنی انہوں نے اختیار کی تھی، تو انہوں نے بیروت میں رکھا۔ الفتح کا جو شائع ہوتا تھا میگزین، اس کے وہ ایڈیٹر بنا دیے گئے تھے، انہوں نے وہاں بھی رہے، انہوں نے انڈیا میں بھی قیام کیا۔ فیض احمد فیض کا وہ ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی پہچانتا ہے، ان کی تعریف جتنی کی جائے کم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے میلے جو فیض امن میلہ جو لاہور میں منعقد کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نام اور مقام کے حوالے سے اسے کراچی میں بھی منعقد کیا جانا چاہیے، اسلام آباد میں بھی۔ اس کو تقریباً تمام آرٹ کونسلوں کو چاہیے کہ فیض احمد فیض کے حوالے سے بلکہ ایک ہفتہ فیض احمد فیض منایا جائے، جس میں فیض صاحب کی شاعری پر، ان کی شخصیت پر، ان کے فن پر بات کی جائے، کیونکہ وہ ایک بڑے درویش انسان تھے۔ وہ ایک صاف ستھری زندگی جنہوں نے بسر کی، اور ان کے بارے میں جو ان کی اولاد دیکھ لیں، ان کی بیٹیاں جو انہوں نے بعد میں نام پیدا کیا، ان کے داماد شعیب ہاشمی نے بڑا نام اور مقام حاصل کیا، انہوں نے پی ٹی وی کے بانی آرٹسٹوں میں ان کا شمار تھا۔ اب ان کے پوتے جو ہیں وہ بھی عدیل ہاشمی، جو وہ بھی بڑے زبردست
اینکر بھی ہیں، پروڈیوسر بھی ہیں، ایکٹر بھی ہیں، اور وہ یہ جو پبلسٹی فلموں کا کام بھی کرتے ہیں یا ایڈورٹائزر بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمہ جہت شخصیت، ان کی بیٹیاں سلیمہ اور منیزہ بھی، وہ بھی ہمہ جہت شخصیت کی مالک ہے، NCA میں بھی رہی، آرٹ کونسل میں بھی ان کے عہدے رہے، پاکستان ٹیلی ویژن میں بھی رہی. تو ان لوگوں نے ہر شعبہ زندگی میں کام کیا، اور ان بچوں نے فیض احمد فیض کا نام روشن کیا. میں سمجھتا ہوں دوسرے جتنے بھی شعراء کرام ہیں، بڑے بڑے شعراء ہمارے پاکستان میں ادب میں شعراء کی کمی نہیں، بے پناہ اچھا کام کرنے والے ادیب اور شعراء گزرے، مگر جو ان کی اولاد نے جو عزت پائی ہے، اور جس طرح انہوں نے اپنے باپ دادا کی نام کو، اس کے روایات کو زندہ رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں دوسروں کو بھی چاہیے کہ وہ اسی طرح فیض صاحب کی طرح وہ اچھا کام جو ان کے بزرگوں نے کیا، اس کے کام کو آگے بڑھائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے ہاں اس قسم کی شاعری بھی ہوتی ہے. یہ شاعری ایسی جو زندہ رکھنے کے لیے اس کو کافی ہوتی ہے. شاعر کو زندہ رکھنے کے لیے صرف شاعری نہیں، بلکہ ان کا کام، ان کا مقام، ان کا قد بھی ہوتا ہے، چونکہ وہ اپنے معاشرے میں اپنے اقدار سے اور اپنے کلام سے اپنے آپ کو زندہ رکھتا ہے، اور وہ اپنی روایات کو زندہ رکھتا ہے. فیض احمد فیض وہ شخصیت ہے جو غریبوں کے دل میں آج بھی زندہ ہے، انقلابیوں کے ذہن میں آج بھی زندہ ہے. جب بھی کہیں جلسہ ہوتا ہے، جب بھی کہیں انقلاب کی بات کی جاتی ہے، تو فیض احمد فیض کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. تو آج کل چونکہ ہمارے ہاں لمرہ حال میں جو فیض امن میلہ منایا جا رہا ہے، فیض کا میلہ منعقد کیا جا رہا ہے، اس میں بھرپور شرکت کرنی چاہیے سب لوگوں کو، وہاں دیکھنا چاہیے. وہاں بہت بڑے بڑے سٹال بھی لگتے ہیں. اب تو یہ کمرشل کا دور ہے، تو وہاں پر بڑے بڑے سٹال لگتے ہیں، وہاں پر کپڑوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے، آرٹسٹک پینٹنگ کے بارے میں خرید و فروخت کی جاتی ہے، اسی طرح فوٹوگرافی کے حوالے سے، کھانے پینے کے لوازمات. یہ میلے کا سا سما ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ لاہور میلوں کے حوالے سے مشہور ہے. تو میں سمجھتا ہوں فیض احمد فیض کے نام سے شروع ہونے والا میلہ یہ بھی ایک ایسا مقام حاصل کر گیا ہے کہ اب اس کے بغیر لاہور کی شان مکمل نہیں ہوتی. ہر سال لوگ اس کے انتظار کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں. فیض امن میلہ شروع ہو چکا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ فیض امن میلے میں شرکت کریں، فیض کے کلام کو پڑھیں، فیض کے کلام پر عمل کریں، اور دیکھیں کہ پھر ملک میں انقلاب کس طرح برپا ہوتا ہے. بہت شکریہ.